کہ ماہ ذوالحج کی 3 تاریخ کو، آج 3 تاریخ ہے، 3 تاریخ کو حضرت زکریا علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا کو اللہ کریم نے شرف قبولیت عطا فرمایا۔ وہ دعا جو سورہ آل عمران میں موجود ہے، 3 پارے میں موجود ہے۔ دعا کا مختصر سا مفہوم عرض کرتا ہوں کہ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہ بیت المقدس میں جس جگہ پہ تشریف فرما تھی، تو اللہ رب العزت کی طرف سے حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے غیب سے رزق آتا، اور ایسا رزق ہوتا، بے موسم پھل آپ کے پاس آتے۔ ایک ہوتا ہے موسم کے پھل، موسم کے پھل کا آ جانا کوئی بعید بات نہیں ہے عقلی اعتبار سے، لیکن موسم نہ بھی ہو پھر پھلوں کا آ جانا، یہ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس اللہ رب العزت کی ان پر خاص رحمت تھی کہ بے موسم پھل ان کے پاس آتے، اور آپ کے غیبی خزانوں سے آپ کے پاس رزق آتا۔ جب حضرت زکریا علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ آپ کے پاس غیب کے خزانوں سے رزق آتا ہے اور بے موسم پھل آتے ہیں، تو حضرت زکریا علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کو جس جگہ پہ غیب کے خزانوں سے رزق آتا، اس جگہ پر دعا مانگی، اور اس دعا کا ذکر قرآن کریم فرقان حمید کی آیت کریمہ میں موجود ہے کہ حضرت زکریا علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا مانگی، ہنالک دعا زکریا ربا، ہنالک دعا زکریا ربا قال ربی ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء۔ اس کا ترجمہ یہ بنتا ہے، یہاں پکارا زکریا اپنے رب کو بولا، اے میرے رب مجھے اپنے پاس سے دے ستھری اولاد، بے شک تو ہی دعا سننے والا ہے۔ تو جس جگہ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہ کو غیب کے خزانوں سے رزق آتا، حضرت زکریا علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں پر اولاد کی دعا مانگی اور اولاد نرینہ کی دعا مانگی، ستھری اولاد کی دعا مانگی، تو اللہ کریم نے اپنے پاک پیغمبر کی دعا کو جس دن شرف قبولیت عطا فرمایا، وہ ماہ ذوالحج کی 3 تاریخ تھی۔ تو 3 تاریخ کو حضرت زکریا علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا کو اللہ کریم نے شرف قبولیت عطا فرمایا، تو آج کے دن آپ کی دعا قبول ہوئی۔ تو لہٰذا جو بے اولادیں ہیں وہ رب کی بارگاہ میں دعا مانگے، حضرت زکریا علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا کا صدقہ اللہ کریم ان کو اولاد نرینہ کی نعمت عطا فرمائے گا۔ اور اس کے حوالے سے بعد نے یہ بھی لکھا ہے کہ اگر 3 ماہ ذوالحج کو روزہ رکھ کر دعا مانگے تو یہ دعا زیادہ قبول ہوتی ہے۔ تو خیر جنہوں نے روزہ رکھا اچھی بات ہے، جو روزہ نہ رکھ سکے وہ کیا کریں کہ شام کے وقت عصر کی نماز کے بعد اپنے آپ کو معاملات سے فارغ کرنے کے بعد بیٹھ جائیں اور ذکر اذکار کرتے رہے، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، اس کی کچھ تسبیحات کر لیں۔ پھر تسبیح ملائکہ، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ۔ پھر جب غروب آفتاب ہو جائے، غروب آفتاب کے وقت مغرب کی نماز کے بعد جب شام کا کھانا کھانے لگیں، تو جو بے اولادیں ہیں وہ میاں اور بیوی دونوں ایک روٹی لے کر اس کے 4 ٹکڑے کریں، اور 4 ٹکڑے کرنے کے بعد ہر ٹکڑے پر 112 مرتبہ یا مصورو یا مصورو یا مصورو۔ اب یہ ہر ایک ٹکڑے پر 112 مرتبہ پڑھ لیں، پھر 2 روٹی کے ٹکڑے شوہر کھائے اور 2 روٹی کے ٹکڑے اس کی بیوی کھائے، انشاءاللہ اس کی برکت سے اولاد نرینہ صالحہ کی خوشخبری ملے گی۔ اور اگر صاحب اولاد ہے اور اولاد کے حوالے سے پریشانی ہے تو پھر اسی روٹی پر، یعنی 2-4 روٹیاں گھر میں رکھ لیں یا کوئی چیز اس طرح کی رکھ لیں، اور پھر شام کے وقت سامنے کھانا رکھ کر بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کو 1 تسبیح یا 2 تسبیح پڑھ لیں۔ اور سورہ بروج کی یہ آخری آیت، بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، ان 2 آیتوں کو بالکل مختصر ہے، طاق عدد میں پڑھیں، 5 مرتبہ، 7 مرتبہ، 9 مرتبہ، 11 مرتبہ ان کو پڑھ لیں، اور کسی بھی چیز پر پڑھ کر دم کر لیں، اپنی اولاد کو کھلائیں، انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے اولاد اطاعت گزار ہوگی۔ اگر فرما برداری نہیں کرتی تو اطاعت گزار ہوگی۔ تو لہذا آج کے دن یہ عمل کریں اور حضرت زکریا علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا کا صدقہ مانگیں۔ جن کے ہاں اولاد نہیں ہے، اللہ کی رحمت سے
ان کی دعا کی برکت سے اللہ رب العزت اپنے رحمت کے خزانے سے ان کو اولاد کی نعمت عطا فرمائے گا، جو صاحب اولاد تو ہیں لیکن اولادوں کی وجہ سے ٹھنڈی ہوائیں نہیں آتی، اولادوں کی وجہ سے پریشانی ہے یا فی الوقت پریشانی نہیں ہے، لیکن ان کے مستقبل کی فکر ہے کہ کہیں ادھر ادھر نہ چلے جائیں، راہ ہدایت سے نہ ہٹ جائیں، یا پھر کسی بری صحبت میں بری سنگت میں نہ چلے جائیں، تو پھر ان کے لیے جو آخر میں نے ورد بیان کیا ہے اس کو کریں۔ اللہ کی رحمت سے اولاد کی طرف سے خوشخبری ملے گی۔ اللہ کریم مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور جو کچھ بیان کیا گیا خلاق عالم اس پر ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرماتے ہوئے ہم سب کے لیے راہ صراط مستقیم کی راہوں پر چلنا آسان بنائے۔ آمین بجاہ النبی الامین وما علینا الا البلاغ المبین۔